بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ کا میزبان ہدایت اللہ خان افریدی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جس طرح میں نے گزشتہ 38 سالوں سے امیگریشن لاء کا سلسلہ شروع کیا، فوجداری کا، سول کا، آج ایک نکتہ ہے جس کی تشریح کرنا میرا فرض بھی ہے اور اس کے پاورز کو تھوڑا سا ایکسپلین. ہمارے پاس کے پی کے میں محتسب لاء تھا جس کو اوبرڈزمین کہتے ہیں. ان کے پاس جو اختیارات تھے تو وہ تمام سول پروسیجرز کے اختیارات بھی ان کے پاس تھے، کرمنل لاس کے بھی تھے، لینڈ ریونیو کے بھی تھے، سارے اختیار ان کے پاس تھے. اس دوران پشاور ہائی کورٹ میں محمد نعیم انور صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ججمنٹ دی جس میں یہ کہا گیا کہ تمام تر اختیارات محتسب سے لیے جائیں کے پی کے سے، اور ان کی جتنی بھی کاروائیاں تھیں اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے بعد میں اس آرڈر پہ ایک اور آرڈر کیا جس میں ایک ججمنٹ تھی جس میں دو محترم جج صاحبان، جس میں مسرت ہلالی صاحب اور جسٹس شکیل احمد صاحب، محتسب کی عدالت پہ اور اس مقدمے کی جو کہ خیبر پختونخوا کی طرف سے جو چیف سیکرٹریز میں تھا، اوبرڈزمین تھے خیبر پختونخوا کے، وہ پٹیشنر تھے، اور انہوں نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں وہ لے گئے. جب سپریم کورٹ نے ہیئرنگ سنی تو بالکل انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بالکل ٹھیک ہے اور 51 کے اختیارات اوبرڈزمین کے پاس نہیں ہے، دیوانی کے اختیارات نہیں ہے، لینڈ ریونیو کے اختیار نہیں ہے، قبضے کے دینے کے اختیارات نہیں، کیونکہ اس میں پھر وراثت کی بات آتی ہے. جب وراثت کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ وراثت میں اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں اور ایک کو محتسب نے جگہ دی ہے، قبضہ دی ہے زمین کا، گھر کا، ہر چیز کا، تو پھر یہ 3 لوگوں کے حقوق سلف ہو رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے پھر، میں نے اس پہ پروگرام بھی بڑے خوبصورت ججمنٹ دی شکیل صاحب نے اور مسرت ہلالی، کہ اس میں ان کا کام ہی نہیں ہے، وراثت کے لیے سول کورٹ میں جانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر سیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس طرح ہی طریقہ کار ہے. اب کہنے کا جو مقصد ہے میرا، صوبائی حکومت جس میں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، ہوم سیکرٹری ہیں، ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہے، اور اسپیشلی جو ہے آئی جی خیبر پختونخوا، ایڈیشنل آئی جی خیبر پختونخوا، چیف کیپٹل پولیس جدھر کے بھی ہیں، پشاور کے ہیں، کوہاٹ کے ہیں، جس علاقوں کے بھی ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ 2 ججمنٹس آئی ہوئی ہیں تو ان پہ عمل کرنا چاہیے پولیس کو، نہ کہ آپ محتسب کی عدالت کی بات سنیں کہ جی اس سے قبضہ لینا ہے اور اس کو دینا نہیں. سب سے پہلے جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے محتسب کی عدالت سے، کیونکہ محتسب کی کارروائی تمام تر رک گئی ہے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کارروائی کرے گا تو وہ سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی وائلیشن کرے گا، چاہے وہ کلرک ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ سرکاری وکیل ہے، چاہے جو بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ وراثت کی بات آتی ہے. تو آئی جی صاحب کو، ڈی آئی جی اور چیف کیپٹل پولیس کو چاہیے یہ کہ جب بھی ایسا محتسب ان کو یہ کیس بھیجے کہ قبضہ لینا ہے تو وہ اپنے کنسرن آفیسر یعنی ڈی ایس پی کے لیول کے برابر کو دینے کہ بھئی دونوں پارٹیوں کو بلائیں، مسئلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے جو ایک بیان کرتا ہو وہ دوسرا ہو، جو دوسرا بیان کرتا ہو وہ دوسرا ہو، لیکن کبھی بھی محتسب کے پاس نہ تقسیم کا حق ہے، نہ اس کے پاس جو ہے راضی کرنے کا، دونوں پارٹیوں کے بیچ میں راضی نامے کا کوئی حق ہے، نہ ایک سے لے کر دوسرے کو. جب پہلے جو بھی انہوں نے کیا ہے غیر قانونی طور پہ وہ کیا ہے، لیکن اب جو ہے مینٹینیبلٹی کی بات ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو جو کنسرنڈ آفیسر ہوتے ہیں
وہ دونوں پارٹیوں کو بلائے، باتیں سنیں، کاغذات چیک کرے، ان کاغذات کی ویریفیکیشن کرے، تو اس کے بعد ایک فائنل رپورٹ جو ہے چیف کیپٹل پولیس کو یا آئی جی کو دینا چاہیے۔ لیکن آج میں اس پروگرام کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس اور انتظامیہ اوبڈس مین محتسب خیبر پختونخوا کے باؤنڈ نہیں ہے، کوئی ان کا حکم نہ مانے، کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دونوں دے دی ہیں، نعیم انور صاحب نے، پھر اس کے بعد مسرت العلی اور شکیل احمد صاحب نے ایک مفصل اور جامع، دونوں نے کہیں صفحات پر مشتمل ججمنٹ دی ہے کہ محتسب کا کوئی رول نہیں ہے پراپرٹی کو ایک سے لینا دوسرے کو دینا، وراثت والی پراپرٹی جو ہے وہ ایک سے لینا دوسرے کو دینا، حق مہر کی پراپرٹی ایک سے لینا دوسرے کو دینا، یہ سارا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو میرا صوبائی حکومت سے، آئی جی سے، ڈی آئی جی سے، تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ پہلے قانون کو سمجھیں، اس کے بعد پھر پولیس کارروائی کرے، پولیس آرڈر اور پولیس رولز کے مطابق آپ جو ہیں ان کے لیے آپ ان کے اگر یہ آپ کو کوئی لیٹر بھیجتے ہیں تو اس پہ آپ جو ہے ایکشن بھی نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ کہ آپ ماتحت ایگزیکٹو کے، اور یہ محتسب جو ہے ان کی کارکردگی اور ان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہے وہ سارا سسپینڈ ہے، ہائی کورٹ نے بھی سسپینڈ کیا اور سپریم کورٹ نے بھی کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ محتسب کے احکامات نہ مانے۔ وہ ایک شعر ہے کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر، ایک انسان کا پاور صرف و صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ والسلام۔